شبلی فراز صاحب آپ کو مبارک ہو جی، ڈی چوک دوبارہ سجنے والا ہے۔ آزادی چوک کا نام عمران خان نے اس کو دیا تھا، تو آپ نے 2014 میں جس کام کا آغاز کیا تھا خود اپنے ہاتھوں سے، تو 2019 میں اس کا مزہ ٹیسٹ کر لیجئے، اس کو دوبارہ سے مزہ آئے گا۔ نہیں جی، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے دو جو دھرنے تھے، ہمارا جو دھرنا تھا اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہر ابھی ان کا تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جو ہم نے جو دھرنا کیا تھا وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ہم نے کچھ قانونی کارروائیوں کے بعد جب ہمیں انصاف نہیں ملا تھا، اور جب ہم جو بھی ہم لیگل چینلز تھے ان کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے نہیں ملا، پھر ہم نے دھرنا کیا تھا۔ اور ظاہر ہے دھرنے کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں بہتر جانتا کہ دھرنا ہوتا کیا ہے، دھرنے میں کیا کیا مسائل آتے ہیں، اور یہ تو عمران خان کی پرسنالٹی تھی کہ 126 دن تک۔ اور شبلی فراز صاحب، اگر وہ دھرنا آپ کے لیے جائز تھا نا، تو مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی جائز ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بات کر رہا ہوں، نہیں دونوں کے لیے ایک جیسا اصول لاگو ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے جائز تھا اور مولانا کے لیے ناجائز ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی یہ نہیں تھا کہ ایک دن اٹھے اور ہم نے تقریریں شروع کر دی کہ ہم جو ہے تو اس کو حکومت کو گرائیں گے یا نواز شریف سال بعد آ گئے تھے آپ الیکشن کے، سال بعد، لیکن اس دوران میں ہم نے کتنے مراحل طے کیے، جس میں کہ قانونی مراحل تھے، جس میں کہ آپ نے خود ہی کوٹ کیا ہے کہ جسٹس انہوں نے ناصر الملک کا کمیشن اس کے بعد بنا تھا، ٹھیک ہے نا جی، ان کا کمیشن اس کے بعد، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ No, that's not the question۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ سارے ان کو چینلز کو استعمال کرتے ہوئے جب نہیں ملا تو پھر ہم نے دھرنا کیا۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کی طرف۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ سیاسی جماعتیں ہیں، پہلے بھی یہ ہم تھے اکیلے اور باقی یہ ساری پارٹیاں اکٹھی تھیں نا، اس وقت بھی یہی تھا۔ سر تسی کیا جی 35 پینچر لگائے گئے الیکشن میں، دیکھیں ندیم صاحب، ابھی بھی 35 پینچر کی رپورٹ آئی ہے، ونر اور لوزر کا مارجن جو ہے وہ ریجیکٹڈ ووٹ سے کدھر اور لے گئے ہیں۔ میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا کہ یہ آپ نے دھرنا آپ کمپیئر کیا کہ جی آپ کے لیے جائز ہے، ان کے لیے حرام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو دھرنا تھا، جو یہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے وہ کوئی کاز تو ہونا، یعنی یہ کہنا کسی بھی سیاسی جماعت کو کہ جی ہمیں ان کی شکل نہیں پسند، ہم نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا الیکشن دھاندلی ہے، آپ بھی یہی کہتے تھے۔ یہ تو دیکھیں، ہم نے اسی کی بنیاد پہ تو الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنی، اس میں پورا ان کے ممبران بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ریفارم الیکشن میں جو 2013 میں ہوا تھا وہی 2018 میں ہوا؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، لاز ہمارا کام تھا، لاز بنانا، جس کی ہماری ایک بڑی سیریس کوشش تھی۔ اس میں ہماری پارٹی کے 4 لوگ تھے، جن میں ایک میں بھی شامل تھا۔ میں 2000 وہ جو 13 والے انتخابات اور 2018 جولائی والے انتخابات کا پیٹرن ایک تھا، ریجیکٹڈ ووٹس۔ یہ فارمولا ایک ہی ہے، ابھی ہم ایک لمبی بحث میں چلے جائیں گے، اور ایسی بحث میں ہمیں نہیں جانا چاہیے جس میں کہ ہم ریئل ڈیٹیل میں نہ جا سکیں، بیکاز میرے کاؤنٹر آرگومنٹس ہوں گے۔ نہیں ندیم صاحب، بات یہ ہے، دیکھیں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اس وقت 2019 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جس طرح کہ انہوں نے خود بھی ذکر کیا، جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا، قادری صاحب کو، غفور حیدری صاحب کو تو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کیسا چلتا ہے، ان کا تو کام چلتا رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس حالت میں اس ملک کی اکانومی، جس میں بینک رپسی کی طرف ہم چلے گئے تھے تقریباً، اب ایسے حالات میں جب کہ اس وقت انٹرنیشنلی ہمارا ایک امیج سا بن رہا ہے جس میں ہم تھوڑے سے ریلیونٹ ہو گئے ہیں، ہماری جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن میں ہو، مختلف ممالک میں جو ہمارے دورے ہوئے ہیں، دیکھیں آپ نہیں دیتی نہیں تھی، کوئی نہیں تھا جی، کوئی نہیں تھا جی، نہیں دیکھیں آپ ندیم مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک بہت زبردست چل رہا تھا اور ہم نے آ کے اس کو تباہ کر دیا۔ نہیں بالکل چل رہا، کیوں جی؟ مطلب ہے کہ آپ، یعنی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم وہ فیصلے کریں جس میں کہ نمبر 1 کہ ہم سارے کیسز جو ہے تو جتنے اپوزیشن لیڈر پہ یا جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان پہ آئیں، ان کو ہم چھوڑ دیں۔ سارے ٹیکسز نہیں، کہیں ٹیکسز نہیں دیں جی، جس کی مرضی ہے دے، جس کی مرضی ہے نہ دے، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ سارا ہوا نکل جائے گی دھرنے، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ٹیکس دینا چاہیے نا، آئی ڈی کارڈ کی پابندی بھی رہنی چاہیے۔ ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ پولیٹیکل گورنمنٹ لیتی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ اس ملک کو اس حالت میں لے آئے۔ لیکن جن لوگوں کو پکڑ کے اندر ڈالا اس کے کیس بھی ثابت کریں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھیں نا، آپ ہم سے ایک دن میں جو ہے تو آپ ہم سے میریکلز نہ ایکسپیکٹ کریں۔ ہم پوری سنسیریٹی کے ساتھ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم نے وہ بولڈ سٹیپس لیے ہیں جو کہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں رہتی ہے، کیونکہ پولیٹیکل کاز دینا بہت پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے ٹیکسوں میں بھی چھوٹ دی، انہوں نے اپنے جو بھی اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کر سکتے تھے وہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمیں ایسی حکومت ملی جس میں کہ ہم صفائی کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے جیسے بغداد چھوڑ کے گیا تھا امریکہ
اور دوسرے دن جو ہے تو ایک سال بعد لوگ پوچھیں کہ جی یہ تو ابھی بھی تباہی ہے، ابھی بھی بربادی ہے. بھئی کر کے گئے تھے آپ لوگ، ہم تو سمیٹ رہے ہیں وہ ملبہ.